بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تازہ سیب روزانہ کھائیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، آپ کو کبھی بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے ہر قسم کی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات ملتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کیا کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانا نظام انہضام کو کمزور کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا ایک کپ بنا کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض کے ساتھ ساتھ نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ آپ کے استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں بھی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دیں اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھائیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کا جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھاؤ، اس سے انسان کی جلد نرم ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا
اور نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں۔ ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیز اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہائیں۔ ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں۔ بچے صحت مند رہیں گے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا جائیں۔ اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرض کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کیلے کھائے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کاجو کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر چہرہ برا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو: تو انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کی کبھی بھی ناقدری نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر معدے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خشکی تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیر میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ اس میں سے ایک کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔
اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختے دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا تو پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسا پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ ناظرین، ڈھیر ہوشیاری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگائیں، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ کبھی کبھار عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ ٹینڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے۔ سوال: کیا تہجد کی نماز کے لیے نیند لینا یعنی سونا ضروری ہے؟ جواب: تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے بلکہ سوئے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا افضل ہے۔ عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد نفل پڑھنے کو تہجد کہا جاتا ہے کیونکہ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا ہے برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور رات کے آخری پہر میں سب حصوں سے زیادہ برکات پائی جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عام طور سے یہی رہا کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے افضل یہی ہے کہ تہجد کی نماز سو کر اٹھ کر رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد بھی محمول کیا جائے گا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں، لیکن عموماً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ مگر یہ حکم اس وقت ہے جب بندے کو سونے سے پہلے یا بعد میں تہجد پڑھنے میں تردد ہو، لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے نیند ہی نہیں آئی اور وہ رات کے آخری حصے تک جاگتا رہا تو اس کے حق میں تہجد کے لیے پہلے سونے کو ضروری سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال کر ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھا کرو۔ نظام انتظام
بہتر رہے گا اور کبھی بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو جب بھی نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریوں میں بے حد فائدہ ہوگا۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ مت پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرو، وزن کم ہو جائے گا۔